अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त नवीद। जीम से शुरू होने वाले अशार का तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। आपको फिर एक दफ़ा याद दिला दूँ कि नेट पर जो बैतबाजी के सिलसिले शुरू हुए हैं और लोगों ने भी शुरू किए हैं, मैंने उनसे ये जाना कि अक्सर अशार अल्लामा इक़बाल से गलत मंसूब किए गए हैं। अक्सर अशार दुरुस्त नहीं है, अक्सर अशार की अदायगी दुरुस्त नहीं है। आप किसी के भी शेर को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले तहक़ीक़ कर लें, किसी से पूछ लें, कंफर्म कर लें कि ये जो नेट पर शेर लिखा गया है या जो भी बात है वो वाकई उसी की है जिसकी बताई जा रही है। मैं आपसे कहूँगी कि मेरे अशार भी जो मैं यहाँ पर पेश कर रही हूँ उनके बारे में भी आप तहक़ीक़ करें, क्योंकि ये इल्म का सवाल होता है। इसको बग़ैर तस्दीक किए, तहक़ीक़ किए आगे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि नेट के अशार को बिल्कुल मुस्तनद माना जाता है और असातिज़ा भी बाज़ औक़ात नेट से अशार लेते हैं और अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्दीक किए बग़ैर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इन अशार को आगे नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना फिर यूँ गलत चीज़ें आगे फैलती रहती हैं। जीम से शुरू होने वाले अशार का दूसरा हिस्सा, जीम से इस हिस्से का पहला शेर है। जिस तरह रफ़अते शबनम है मज़ाक़े रम से, जिस तरह रफ़अते शबनम है मज़ाक़े रम से, मेरी फितरत की बुलंदी है नवाए गम से। मेरी फितरत की बुलंदी है नवाए गम से। जिस तरह रफ़अते शबनम है मज़ाक़े रम से। रम का मतलब होता है वहशत, वहशत में भागना, डरना। जलवाए हुस्न की है जिससे तमन्ना बेताब। जलवाए हुस्न की है जिससे तमन्ना बेताब। पालता है जिसे आगोश तख़य्युल में शबाब। पालता है जिसे आगोश तख़य्युल में शबाब। जलवाए यूसुफ़ गुमगश्ता दिखाकर उनको। जलवाए यूसुफ़ गुमगश्ता दिखाकर उनको। तपिशे आमादा तर अज़ खूने ज़ुलेखा कर दें। तपिशे आमादा तर अज़ खूने ज़ुलेखा कर दें। गुमगश्ता का मतलब होता है भूला हुआ, भागा हुआ। जलवाए यूसुफ़ गुमगश्ता दिखाकर उनको तपिशे आमादा तर अज़ खूने ज़ुलेखा कर दें। जो मौजे दरिया लगी ये कहने, सफ़र से कायम है शान मेरी। जो मौजे दरिया लगी ये कहने, सफ़र से कायम है शान मेरी। गौहर ये बोला सदफ नशीनी है मुझको सामान आबरू का। गौहर ये बोला सदफ नशीनी है मुझको सामान आबरू का। जो घर से इक़बाल दूर हूँ मैं, तो हो न महज़ूं अज़ीज़ मेरे। महज़ूं माने उदास होना। जो घर से इक़बाल दूर हूँ मैं, तो हो न महज़ूं अज़ीज़ मेरे। मिसाले गौहर वतन की फ़िरक़त कमाल है मेरी आबरू का। मिसाले गौहर वतन की फ़िरक़त कमाल है मेरी आबरू का। जो घर से इक़बाल दूर हूँ मैं, तो हो न महज़ूं अज़ीज़ मेरे। मिसाले गौहर वतन की फ़िरक़त कमाल है मेरी आबरू का। जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है। जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है। शजर में, फूल में, हैवा में, पत्थर में, सितारे में। शजर में, फूल में, हैवा में, पत्थर में, सितारे में।
جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا، جس کے غنچے تھے چمن ساما وہ گلشن ہے یہی، جس کے غنچے تھے چمن ساما وہ گلشن ہے یہی، کانپتا تھا جس سے روما ان کا مدفن ہے یہی، کانپتا تھا جن سے روما ان کا مدفن ہے یہی، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو سدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، جو سدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، جنس نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، جنس نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جس علم کے سائے میں تیغ آزماں ہوتے تھے ہم، جس علم کے سائے میں تیغ آزماں ہوتے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگیں قبا ہوتے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگیں قبا ہوتے تھے ہم۔ علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں ایک نظم ہے حضور رسالت مآب میں، اس نظم سے شعر ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم جواب شکوہ کا سے یہ شعر ہے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ اب جو میں شعر پڑھوں گی یہ بھی جواب شکوہ سے ہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، جہاں میں خواجہ پرستی ہے بندگی کا کمال، جہاں میں خواجہ پرستی ہے بندگی کا کمال، رضائے خواجہ طلب کن قبائے رنگی پوش، رضائے خواجہ طلب کن قبائے رنگی پوش، جوئے سرود آفری آتی ہے کوہسار سے، جوئے سرود آفری آتی ہے کوہسار سے، پی کے شراب لالگوں میں کدے بہار سے۔ سرود کا مطلب ہوتا ہے گیت نغمہ، اور لالگوں کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ کا یا لال رنگ کا۔ جام شراب کوہ کے خم کدے سے اڑاتی ہے، جام شراب کوہ کے خم کدے سے اڑاتی ہے، پستو بلند کر کے طے کھیتوں کو جا پلاتی ہے،
جام شراب کوہ کے خم کدے سے اڑاتی ہے، پس تو بلند کر کے طے کھیتوں کو جا پلاتی ہے۔ خم کدہ کا مطلب ہوتا ہے شراب خانہ۔ جانتا ہوں میں آلام انسانی کا راز، جانتا ہوں میں آلام انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز۔ جانتا ہوں میں آلام انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا راز کا ساز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز۔ آلام مانے رنج، غم، مصیبتیں۔ جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے خزاں، جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہارے جاویداں۔ جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے طاق، جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب۔ موج مانے لہریں اور مستر مانے پریشان اور حباب مانے بلبلے۔ جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب۔ جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، آسماں ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے۔ جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، آسماں ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے۔ جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے، جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے۔ وہ جو بعض دفعہ گٹار تو نہیں، ستار یا کوئی ایسا میوزک بجاتے ہیں نا جس میں ایک گول سا رنگ ہوتا ہے، اس کو اس پہ لگاتے ہیں تو آواز آتی ہے، تو یہ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ستار بجانے والا وہ چھلا سا رنگ سا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضراب۔ جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ جولان گہ سکندر رومی تھا ایشیا، جولان گہ سکندر رومی تھا ایشیا۔ جولان گاہ، یہ جولاں گاہ اس کو کہتے ہیں گھوڑے کا میدان، جہاں گھوڑے کودتے ہیں، جہاں گھوڑے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں گھوڑوں کا میدان، اسے کہتے ہیں جولان گہ۔ جولان گہ سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلندر اس کا مقام تھا، گردوں یعنی آسمان۔ جولان گہ سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلندر اس کا مقام تھا۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ، یہ نظم علامہ اقبال کی، اس کا شعر ہے: جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ جنگ یرموک میں سپہ سالار سے ایک سپاہی شوق شہادت میں بیتاب یہ مکالمہ کر رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو شعر کی صورت میں سنایا۔ جیم سے شروع ہونے والے اشعار کا سلسلہ یہاں ختم ہوا۔ اگلے حرف کے ساتھ حاضر ہوں گی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔